اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان آیتوں میں، یعنی 2 آیتوں میں 3 مرتبہ ایک ہی جملہ دہرایا گیا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. یہ 3 مرتبہ جو اس کو دہرایا گیا ہے، یہ مختلف سیاق میں اور مختلف مقاصد کے تحت یہ جملہ لایا گیا ہے. پہلی مرتبہ جو فرمایا گیا تو اس کا مقصد میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا تھا کہ اللہ کے رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کریں گے تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے اس کو بے نیاز کر دے گا اور ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس وسعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. بیوی شوہر سے بے نیاز ہو جائے گی، شوہر بیوی سے بے نیاز ہو جائے گا. تو اسی کو تاکید کے لیے یہ فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. تو میاں بیوی کو اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ دونوں کے لیے کوئی مناسب ذریعہ پیدا کر سکتا ہے. پھر دوسری بار جو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ کسی کے کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ساری کائنات اس کے تابع فرمان ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں. تو وہ اس سیاق میں آیا ہے للہ ما فی السماوات ما فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں. اور تیسری بار یہ جو آیا للہ ما فی السماوات ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کارسازی کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا، کیونکہ اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو اس طرح تینوں جگہ اس کا فائدہ اور اس کا مقصود مختلف ہے، لیکن حقیقت ایک ہی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے، لہذا اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور کوئی نئی قوم پیدا کر دے. اس کو تمہاری عبادت کی، تمہاری اطاعت کی کوئی حاجت نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوب قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر آباد کر دے. لہذا تم اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو اور اسی کی احکام کی پیروی کرو، اسی طرح زندگی گزارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری عبادت اس کی کوئی حاجت ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی لا سکتا ہے تمہاری جگہ جو عبادت کریں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دنیا ہی کی بات مانگتا ہو،
یعنی دنیا کا ثواب چاہتا ہو کہ دنیا کے اندر میری بھلائی ہو جائے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس آخرت اور دنیا دونوں کا ثواب موجود ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی تمہیں بہتری عطا کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر سکتے ہیں، تو صرف دنیا مانگنا ان سے، یہ تو بڑی ناقدری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی۔ تو اس آیت میں یہ عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دنیاوی فائدوں ہی کی فکر میں نہیں پڑا رہنا چاہیے۔ جب مانگے اللہ تعالیٰ سے تو بے شک دنیاوی حاجتیں بھی مانگے، لیکن ہر وقت دنیاوی حاجتوں ہی میں مانگتا رہے، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق بظاہر یہ ہے کہ میاں بیوی کو مصالحت یا علیحدگی کا فیصلہ کرتے وقت صرف دنیا کے فائدوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آخرت کی بھلائی بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ لہذا اگر مرد یا عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات کی قربانی دے کر دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آخرت میں بڑے ثواب کی امید ہے۔ تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ مانگو، دنیا کی چیزیں بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ دنیا میں یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے جوتوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دعا مانگ کر ٹھیک کراؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور تعلق کی مضبوطی ہی در حقیقت تقویٰ کی بنیاد ہے، جس کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ ہی در حقیقت ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی انسان کی منزل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المتقین۔